بیماری آ گئی، دم کس سے کروائے؟ مجھے کوئی کہے تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندو آپ خود اپنے بچوں کو دم کرو. مطلب ایک ماں کی بات سے زیادہ کسی کی بات میں تاثیر ہو سکتی ہے اس کی اولاد کے لیے؟ مجھے بتائیں. ایک باپ کے دم سے زیادہ کسی کے دم میں تاثیر ہو سکتی ہے اولاد کے لیے؟ اللہ کے بندو خود سے ان ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے بچوں پر پڑھ کے پھونکیے. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سب میرے ساتھ دعا پڑھیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارک اللہ فیکم. جی تو کون سی صورت ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی؟ سورۃ ال اور اس سے پہلے ہم نے کون سی صورت کو پڑھا؟ سورۃ الاخلاص. اور اب پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الفلق. سورۃ الفلق. گرامر میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ کچھ نیا سیکھنے جا رہے ہیں. گرامر میں آج ہم پڑھیں گے فعل. بولے کیا پڑھیں گے؟ فعل. کون کون سے افعال پڑھیں گے فعل مضارع میں؟ یفعلو، یفتحو، یجعلو. اور نکات تعلیم یا شوق کے اندر چند چیزیں پڑھیں گے. اور اس سبق میں کل کتنے نئے الفاظ ہیں جی؟ 13 نئے الفاظ، جو قرآن مجید میں کتنی بار ریپیٹ ہو رہے ہیں؟ قرآن مجید میں ریپیٹ ہو رہے ہیں جی 841 بار. جی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں سورتوں کی جو جوڑی ہے نا، اس کو کہتے ہیں معوذتین. کیا کہتے ہیں؟ سارے پڑھیں زبان سے. معوذتین، معوذتین، معوذتین. یعنی دو ایسی صورتیں جن کے ذریعے ہم پناہ مانگ سکتے ہیں. دو پناہ مانگنے والی صورتیں. تو بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ ان تینوں صورتوں کو پڑھا کرتے، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ ان تینوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری چیز بتائی اپنی حفاظت کے لیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پر تشریف لاتے، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے پاس جمع کرتے. سب کریں ایک مرتبہ. اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے پاس. اور دیکھیں حدیث کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ اپنے ہاتھوں میں پھونکتے. دونوں ہاتھوں کو چہرے کے قریب کر کے کیا کرتے؟ اپنے ہاتھوں میں پھونکتے. حدیث کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہے. پہلے کس کا ذکر ہے؟ ہاتھوں کو جمع کر کے پھونکنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صورتوں کو پڑھتے. بولے پھر کیا کرتے ان تینوں صورتوں کو؟ اچھا ان تینوں صورتوں کو کہتے ہیں معوذات. کیا کہتے ہیں؟ اگر دو ہوں تو معوذتین، دو ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اور 3 ہیں تو؟ کیونکہ 3 وہ جمع ہو جاتی ہے نا، پلورل میں آ جاتا ہے نا، تو اس لیے کیا کہیں گے؟ معوذات. جو مؤنث کی جمع آپ پڑھ کر آئے ہیں معوذات. ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے. تینوں صورتوں کو پڑھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر اپنے ہاتھوں کو. تو ہم سب رات کو سوتے ہوئے یہ عمل کیا کریں گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو بھی یہ طریقہ سکھائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ان صورتوں کے اندر کیا کیا خزانے ہیں. ہر قسم کے شر، حسد اور جادو سے بچنے کی بہترین صورت ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صورتیں سکھلائی ہیں. تو ہم میں سے کون ہے جو شرور سے اور وسوسوں سے بچنا نہیں چاہتا؟ کوئی ایسے ہے جو کہتے ہیں جی مجھے نہیں ضرورت. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ہر طرح کے شر سے محفوظ رہوں. تو پھر ہمیں ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. چلیے جی. قل کیا مطلب ہے قل کا؟
کہہ دیجئے اعوذ. اعوذ کیا مطلب اعوذ؟ دیکھیں یہ اعوذ فعل مضارع ہے تو اس کا کیا پوائنٹر، اس کا کیا اشارہ ہو جائے گا؟ یہاں پر تھا فعل ماضی تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ فعل مضارع. اعوذ میں پناہ میں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں، آتا ہوں یا آتی ہوں. کس کی پناہ میں؟ برب الفلق. برب الفلق کہتے ہیں صبح کا پھوٹنا. یہ جو رات کے اندھیرے سے سورج اس اندھیرے کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے نا، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ فلق. بولے اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ فلق. تو میں اس صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. بولے میں اس صبح کے رب کی، میں اس صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ اکبر. یاد رکھیں انسان پر جو فتنوں کا حملہ ہے، بیماریاں، آفات، ان میں سے اکثر صبح کے وقت میں ہوتی ہیں. اکثر کس وقت میں ہوتی ہیں؟ صبح کے وقت میں. تو اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی ربوبیت کو کہ اللہ نے آج تک ہماری حفاظت کی، آنے والے وقت میں بھی وہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اس نیت سے ان صورتوں کو پڑھیے. رب الفلق کے الفاظ پر ذرا غور کیجیے نا. صبح کا رب، کس طرح وہ اللہ اس روشنی کو لے کر آتا ہے، سورج سے کرنوں کا پھوٹنا، پھر ان پھوٹ کر ان کرنوں کا ہماری زمین تک پہنچنا، کس رفتار سے آنا، پھر زمین تک جو مفید روشنی ہے وہ پہنچنا، جو غیر مفید ہے وہ راستے میں رک جانا. اللہ اکبر. یہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں وہ اس لفظ میں شامل ہیں. رب الفلق. بولے کیا ہے؟ رب الفلق. اچھا اب دیکھیں، جب بھی یہ قرآن مجید میں یا جو احادیث سے دعائیں ثابت ہیں، ان کے اندر یہ جو پناہ مانگنے والا پروسیس آئے گا نا، تو اس میں 4 چیزیں ہوں گی. بولے کتنی چیزیں ہوں گی؟ کتنی چیزیں ہوں گی؟ نمبر 1 پناہ مانگنے والا. بولے نمبر 1 کیا ہوگا؟ نمبر 1 کیا ہوگا؟ نمبر 1 پناہ مانگنے والا. نمبر 2 جس کی پناہ آپ چاہ رہے ہیں، جس کی حفاظت میں آنا چاہ رہے ہیں. بولے نمبر 2 کیا ہوگا؟ جس کی حفاظت میں آنا چاہ رہے ہیں. نمبر 3 جس چیز سے اس کی حفاظت میں آنا چاہ رہے ہیں. نمبر 3 کیا ہو جائے گا؟ اور نمبر 4 کیا ہو جائے گا؟ نمبر 4 ہو جائے گا وہ پورے ذکر کے الفاظ، جس کو عربی میں کہتے ہیں صیغہ، صیغۃ الاستعاذہ. وہ جو استعاذہ پناہ مانگنے کے الفاظ کیا ہیں، پورا ذکر. آپ ذرا دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ اس صورت میں کس کا ذکر ہے؟ قل کے بعد کس کا ذکر ہے؟ اعوذ. تو پناہ مانگنے والا کون ہو گیا؟ بولے پناہ مانگنے والا کون ہے؟ میں. ہر کوئی میں پناہ مانگ رہا ہوں، میں اللہ کی حفاظت چاہ رہا ہوں. اچھا اب اگلا سوال ہے، کس کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں؟ تو جواب کیا آیا؟ بولے جواب کیا آیا؟ رب الفلق. وہ جو صبح کا رب ہے، میں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اب اگلا سوال یہ آیا، کس چیز سے آپ اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں؟ بولے کس چیز سے آپ اللہ کی؟ اچھا وہ من کے بعد ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کس کے بعد ہوگا؟ اب بتائیے آپ قرآن پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی. نمبر 3 کس سے؟ من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. اور نمبر 4 یہ جو پورے الفاظ ہے ذکر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یاد رہے گا نا انشاءاللہ. دیکھیں جتنا خوب غور کر کے آپ ان صورتوں کو پڑھیں گے، ان کے پڑھنے کا فائدہ اتنا، بولے ان کے پڑھنے کا فائدہ اتنا زیادہ ہوگا. اکثر لوگ کہتے ہیں جی بیماری آ گئی، دم کس سے کروائیں؟ مجھے کوئی کہے تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندو آپ خود اپنے بچوں کو دم کرو. مطلب ایک ماں کی بات سے زیادہ کسی کی بات میں تاثیر ہو سکتی ہے اس کی اولاد کے لیے؟ مجھے بتائیں. ایک باپ کے دم سے زیادہ کسی کے دم میں تاثیر ہو سکتی ہے اولاد کے لیے؟ جو میرے دل سے میرے بچوں کے لیے بیماری سے شفا یابی کی دعا نکلے گی، وہ کسی دوسرے کے دل سے فیس لے کر یا فیس لیے بغیر جو بھی ہے، وہ کسی دوسرے کے دل سے وہ دعا نکل سکتی ہے.
تو اللہ کے بندو خود سے ان ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے بچوں پر پڑھ کے پھونکیے، انہیں اللہ کی حفاظت میں لائیے، ان کو یہ تعلیم اور ترغیب دیجیے. سمجھا گیا آپ کو؟ کتنے پیارے ذکر ہیں.